أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونہ من شیء تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے نحن ولا آباؤنا نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہم اس کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے کذالک فعل الذین من قبلہم جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا فہل علی الرسل الا البلاغ المبین لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ نبوت کا انکار کرنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی انکار کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں ان کی طرف سے کچھ اعتراضات آپ کے سامنے آئے کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے تھے، مختلف قسم کی افواہیں اڑاتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو ان کا مقصد بنیادی طور پر نبوت کا انکار کرنا تھا، اس لیے وہ طرح طرح کی شبہات پیش کرتے رہتے تھے۔ ان آیات میں بھی اسی قسم کے کچھ شبہات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جو اہل مکہ کی جانب سے پیش ہوتے تھے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ نبوت کا کسی طریقے سے انکار کیا جائے۔ اس آیت میں ان کے ایک شبہ کا ذکر ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ جو ہم نے مختلف چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کی مرضی ہے تو ہم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ یہ جو ہم اپنی مرضی سے مختلف چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ شروع سے شامل ہیں وہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مشرکین نے مختلف قسم کے قوانین بنا رکھے تھے۔ کچھ جانوروں کو وہ خاص کر دیتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے لیے ہیں، ان کا گوشت ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان کا اون ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان کے اوپر ہم سواری نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ تو یہاں وہ یہ شبہ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شرک کرتے ہیں اور مختلف جانوروں کو ہم حرام قرار دیتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا۔ اللہ کا ہمیں نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کا دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں شرک سے روک رہے ہیں یا ہمیں مختلف چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام قرار دینے سے روک رہے ہیں، یہ تعلیمات اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور جب اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت بھی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس لیے ہم پیغمبر کو نہیں مانتے۔ تو یہ ان کے استدلال کا مفہوم تھا کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ چونکہ اس استدلال میں کوئی جان نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اس کا جواب دینے کی بجائے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، اور آپ پہنچا چکے ہیں، اب اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی قسمت۔ تو اللہ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ یہ سوال ہی اتنا احمقانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اسے کچھ اختیار دے کر بھیجا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے اللہ نے انسان سے باز پرس کرنی ہے۔ اگر مجرم کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ یہ کہے
کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے میں نے کیا ہے، پھر تو دنیا میں بھی کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ چور کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، مجھے اس نے برقرار رکھا ہے، اگر یہ اللہ کی مشیت سے نہ ہوتا تو پھر میں چوری ہی نہ کرتا، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ قاتل بھی کہے گا کہ میں نے قتل کیا ہے، اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، تو پھر تو نہ دنیا میں کسی کو سزا دی جا سکے گی اور آخرت میں تو ویسے نہیں دی جا سکے گی۔ تو چونکہ اس استدلال میں کوئی جان نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے اسے اختیار دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف طریقوں سے بندوبست کر رکھا ہے۔ پہلے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی نفس میں، انسان کے اندر، اس کی فطرت میں دونوں چیزوں کا شعور رکھ دیا کہ یہ راستہ فجور کا ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ تقوی کا راستہ ہے، اور اس کو بتا بھی دیا پیغمبروں کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ رہے گا جو تقوی کے راستے پر چلے، اور جو شخص فجور کے راستے پر چلے گا تو اس کے بارے میں فرمایا وقد خاب من دساہا، ایسا شخص کیا ہوگا کہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ تو اللہ نے پہلے انسان کی فطرت میں وہ استعداد رکھی ہے کہ اس کو بروئے کار لا کر وہ حق قبول کر سکتا ہے، اور پھر اللہ نے ماحول میں ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ انسان تھوڑی سی غور و فکر کر کے خالق تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کریم بھی جگہ جگہ اس کی دعوت دیتا ہے، اور صرف بیرونی نشانیوں پر ہی اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ انسان کے سامنے حق کا راستہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ قائم فرمایا، کتابوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان راہ راست پر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے اندر کی قبول حق کی استعداد کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کو دیکھتے ہوئے، اس کا کلام سنتے ہوئے، اللہ کا کلام سنتے ہوئے، نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے تو ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھی تو اختیار دے رکھا تھا، اس کے سامنے اسباب مہیا کر رکھے تھے، خیر کے بھی اسباب مہیا کر رکھے تھے، شر کے بھی مہیا کر رکھے تھے۔ وہ اپنے اختیار سے خیر کی طرف جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو ثواب ملے گا، اپنے اختیار سے شر کی طرف جائے گا تو اللہ کی جانب سے اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اہل مکہ اس طریقے سے نبوت کا انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جو شرک کرتے تھے، یعنی مشرکین یہ کہتے تھے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، من شیئن، کسی بھی چیز کی، ہم اللہ کے سوا اس کے بغیر ہم کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہ، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ جو ہم حرام قرار دے رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس اعتراض کی حماقت واضح تھی، اور یہ تو چونکہ اپنے تعصب کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اسی طرح ان سے پچھلے لوگ بھی کرتے رہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ لوگ ایسی بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی جو منکرین گزرے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنے والے لوگ، وہ بھی اسی طرح کی بے پر کی باتیں کرتے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دے۔ بلاغ، پیغمبروں کے ذمہ ابلاغ ہے کہ وہ پہنچا دے، ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اب کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے۔
اور اگر اس نے اپنی قبول حق کی استعداد کو ختم کر دیا ہے تو اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ملتی، اور اگر اس کی استعداد ابھی باقی ہے تو اللہ کی جانب سے پھر اس کو توفیق مل جائے گی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے کچھ تو وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ذرا زمین میں چلو، فَانْظُرُوا، اور دیکھو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی انسانی ہدایت کے بندوبست کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کا مکمل بندوبست کر کے رکھا ہے، اس طریقے سے کہ ہم نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد پیغمبر ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا گیا ہو۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد یہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے۔ اگر رسول نہیں بھی گئے تو رسول کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم تک پہنچایا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں پیغمبر آتے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے، یہ تمام وہ پیغمبر تھے جو کہ سرزمین عرب یا سرزمین شام ایک مخصوص خطے کے اندر تشریف لائے ہیں۔ باقی دنیا میں جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، قرآن کریم نے ان کی طرف اشارہ تو کیا ہے لیکن ان کے اسماء گرامی کو ذکر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ یہ آپ کو تمام انبیاء کی تاریخ بتائے یا تمام دنیا کی تاریخ بتائے۔ قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور اس کے اولین مخاطب عرب تھے، اور جن پیغمبروں کا یہاں ذکر ہوا ہے ان کی اقوام سے اہل عرب واقف تھے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ عربوں ہی کے اندر تھے۔ شمالی اور جنوبی عرب دو خطوں میں یہ دو اقوام پہلے سے بستی تھیں، اور عرب کے لوگ یہاں سے گزرتے تھے، ان کی تجارتی روٹ پر یہ بستیاں آتی تھیں۔ قوم لوط اردن میں تھی، عرب وہاں سے گزرتے تھے، ان کے تجارتی اسفار وہاں سے ہوتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل یہ شام کے علاقے میں تشریف لائے، فلسطین کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں، ان تمام علاقوں پر سے عربوں کا گزر ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم نے عربوں کے سامنے ان انبیاء اور ان کی اقوام کو پیش کیا کہ جن سے عرب واقف تھے، اور وہ آسانی کے ساتھ ان علاقوں میں جا سکتے تھے، تو ان کا ذکر کر کے قرآن کریم ان کو مخاطب کرتا ہے کہ دیکھو ان اقوام سے عبرت حاصل کرو۔ باقی دنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے یا نہیں لائے، قرآن کریم ان کے اسماء گرامی سے خاموش ہے، البتہ اصول ذکر کرتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی امت نہیں ہے جو کہ اللہ کی جانب سے ڈرانے والے سے خالی ہو۔ ہر امت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے کچھ پیغمبروں کے احوال تو آپ کو سنا دیے اور کچھ پیغمبروں کے احوال آپ کو نہیں سنائے۔ گویا کہ خود قرآن کریم آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمام پیغمبروں کے احوال سنانا یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم نے ان کے اسماء گرامی ذکر نہیں کیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ بحث چلتی ہوتی ہے کہ ہندوستان میں پیغمبر آئے یا نہیں آئے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے اور اس کی بہت قدیم تاریخ ہے۔ لازماً یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انبیاء تشریف لائے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جنت سے اترے تھے تو سرزمین ہندوستان پر اترے تھے، اور یہاں سے پھر وہ
مکہ مکرمہ پیدل سفر کر کے تشریف لے گئے تھے، اسرائیلی تاریخی درجے کی روایات میں مذکور ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کی طرف ہندو اپنی نسبت کرتے ہیں، قدیم زمانے کی شخصیات ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو دیکھ کر بعض علماء یہ نقطہ نظر قائم کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہو۔ یہ سرزمین سرہند ہے، اس کے قریب ایک قصبہ ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس قصبے میں 8 یا 9 ایسی مبارک قبور ہیں کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء اللہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ جن کی قبر ہے سرہند شریف میں، تو ان سے یہ منقول ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے قریب اس بستی میں، اس قبرستان میں یہ جو 8 یا 9 مبارک قبور ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ انبیاء کی ہیں، اور ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں حضرات اولیاء اللہ کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی ہیں، اور بہت سارے علماء اور اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندے ان کی زیارت کے لیے تشریف پہ لے جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ مختلف خطوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ اسی قوم میں سے، انہی کی زبان میں سے اللہ نے ایسے حضرات کا انتخاب فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام انہی کی زبان میں اس قوم کو سنایا کریں، لیکن قرآن کریم اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اہل عرب جن اقوام سے واقف تھے انہی اقوام اور ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبروں اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کے انجام کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے اس ہدایت کے ساتھ، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پیغمبر اپنی قوم کو اللہ کا یہ پیغام سناتا تھا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، طغیان سرکشی کو کہا جاتا ہے، طاغوت شیطان کو بھی کہا جاتا ہے، بتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے سرکشی طغیان ہے، اور سرکشی پر آمادہ کرنے والا طاغوت ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ شیطان ہو، یعنی جو بھی اللہ کے پیغام سے انسان کو دور کر دے تو اس پہ طاغوت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے گریز کرو، ایسی طاقت سے گریز کرو جو تمہیں اللہ سے دور لے کر جائے۔ اب اس میں ہر قسم کی طاقت آ جائے گی، جو بھی طاقت آپ کو اللہ سے دور لے کر جاتی ہے تو وہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہے، اور اس سے دور ہٹنا یہ انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب پیغمبر تو آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، اب ہوا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہوگی۔ گمراہی کیوں مسلط ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اندر قبول حق کی استعداد کو مسخ کر دی اور کوشش ہی نہیں کی، نتیجتاً اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں آئی۔ اس کو توفیق لازماً اللہ دیتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر کی قبول حق کی استعداد کو ختم نہیں ہونے دیتا اور اسی استعداد کے بنیاد پر نیکی کی طرف جاتا ہے، اللہ اسے توفیق سے نوازتا ہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اب چل پھر کر دیکھو زمین میں، فَانْظُرُوا، دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی چل پھر کر دیکھو، قوم عاد کی بستی میں جاؤ اور دیکھو کہ عذاب کس پر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والوں پر آیا یا نہ ماننے والوں پر آیا۔ قوم سمود کی بستی میں جاؤ اور دیکھو عذاب کس پر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والوں پر یا نہ ماننے والوں۔ اردن جاؤ، قوم لوط کی بستی کو دیکھو، تاریخ پڑھو، اندازہ لگاؤ کہ عذاب کس پر آیا، پیغمبر کو ماننے والوں پر یا نہ ماننے والوں۔ مدائن میں جاؤ اور دیکھو کہ عذاب کس پر آیا۔ یعنی یہ اللہ سفر کی دعوت دے رہا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو، اقوام کی تاریخ پر غور کرو، تمہارے سامنے خود ہی تصویر واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی شروع سے سنت کیا رہی ہے، کون سی اقوام ذلیل اور رسوا ہوئی ہیں،
اور کون سی وہ اقوام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی ہے؟ تو جب غور کرو گے اور توفیق کی نیت سے کرو گے، طلب ہدایت سے کرو گے، تو اللہ تمہیں توفیق دے دے گا، ہدایت تک پہنچا دے گا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ کو یہ تمنا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ حرص کہتے ہیں خواہش کو، انتہائی درجے کی خواہش۔ اب اگر وہ خواہش دنیا کی طرف ہو، اس سے پھر لالچ کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے عام طور پر اردو محاورے میں حرص کو لالچ کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ خواہش کسی کو راہ راست پر لانے کی ہو، خیر کی خواہش ہو، تو پھر اس کا ترجمہ تمنا کے ساتھ کیا جائے گا اردو محاورے کے مطابق، کہ شدید درجے کی تمنا، شدید درجے کی خواہش۔ عربی زبان میں حرص کا اطلاق دونوں قسم کی خواہش پر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے، غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو نماز کھڑی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے جا چکے تھے۔ اب ان صحابی کو رکعت پا لینے کی تمنا ہوگی، چنانچہ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے اور پھر اسی طرح صف میں اپنے آپ کو کسی طرح پہنچایا۔ جب نماز ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا ذکر کیا کہ میں نے اس طریقے سے پہلے ہی رکوع پانے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تمنا میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی تم نے نماز کو پا لینے کی تمنا کی تو اللہ تمہاری اس تمنا میں اور اضافہ کرے، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے جلدی میں نماز میں شامل ہو۔ تو یہاں ان کی اس طلب خیر کی جو خواہش تھی، اس پر اس روایت میں حرص کا اطلاق ہوا، تو معلوم ہوا کہ خیر کی طرف جو شدید درجے کی تمنا ہوتی ہے عربی میں اس پر پھر حرص کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ نماز میں جب بھی آدمی شامل ہو اطمینان کے ساتھ شامل ہو۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پہلے آئے اور امام کے ساتھ تکبیر میں شامل ہو، یہی افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو بھاگ دوڑ کر نماز میں شامل ہونا ناپسندیدہ ہے، بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہوئے نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ رکعت مل گئی تو مل جائے گی، نہ ملی تو بھاگ دوڑ کر اور آستینے چڑھاتے اتارتے نماز میں شامل ہونا یہ مسلمان کے وقار کے منافی۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر آپ کو یہ تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت ختم کر چکے ہیں، اپنی نافرمانی کی وجہ سے کفر کو اختیار کر چکے ہیں اور اس پر ڈٹے رہنے کے خواہش مند ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں مددگار میسر آئیں گے۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو وہ اس کی بنیادی وجہ ان کے کرتوت ہیں، آپ کے ذمے تو پہنچانا تھا اور آپ پہنچا چکے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ لا يَبْعَثُ اللَّهُ، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، من یموت، جو مر جاتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ وعدن علیہ حقا، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ بھی اہل مکہ کا ایک شبہ تھا، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کر کے شان نبوت کا انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جب اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بارگاہ نبوی سے جو تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہم تو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا مر جائیں گے تو دوبارہ کس نے اٹھنا ہے، قسمیں کھا کر کہتے تھے۔ یہاں مفسرین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا کسی مشرک پر قرض تھا، وہ مطالبہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں عقیدہ آخرت کی بات چلی، تو اس نے مشرک نے قسمیں کھا کر کہا
کہ آخرت میں کوئی نہیں اٹھنا، بس جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھنا، عقیدہ آخرت کا انکار کر کے یہ عقیدہ رسالت کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں اٹھنا؟ اٹھنا ہے، اللہ نے انسان کے لیے ایک اور زندگی رکھی ہے جو ابدی ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اس زندگی کا مقصد اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا۔ اور پھر یہ جو لوگ اس کو ناممکن سمجھتے تھے تو اس کا جواب اللہ نے اسی اگلی آیت میں دیا، تو فرمائے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ، تاکہ وہ واضح کر دے، لہم، ان کے لیے، کس کو واضح کرے؟ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے نظریات کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف فلسفے آپ کو ملیں گے، اور ہر نظریے کے پیچھے بعض اوقات عوام کی بڑی تعداد چل پڑتی ہے۔ اب کون برحق ہے، کون باطل پر ہے، اگر دنیا میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں پہ فیصلہ ہو کہ کون برحق تھا، کون سا فلسفہ درست تھا، کون سا غلط تھا۔ اسی طرح دنیا میں بعض اوقات انسان کو انصاف نہیں ملتا، ایک طاقتور با اثر وڈیرا اگر کسی مسکین پر ظلم کرتا ہے تو بسا اوقات دنیا کی عدالت میں اس مسکین کو اس کا حق نہیں ملتا، تو پھر اس وقت اس کے لیے، اس مسکین مظلوم کے لیے یہ واحد حقیقت باعث تسلی ہوتی ہے کہ چلو یہاں انصاف نہیں ملا، آخرت میں اللہ ایک عدالت لگائے گا، وہاں انصاف مل جائے گا۔ تو آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ تو عقل کے بھی عین مطابق، تاکہ دنیا میں جن چیزوں کا فیصلہ نہ ہو سکا، حق اور باطل کا، لوگوں کے سامنے بات واضح نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اگر کسی ظالم کو دنیا میں اس کے ظلم کی سزا نہ ملی تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا۔ تو عقیدہ آخرت کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی لاجک ہے، وہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ آخرت کا جو کہ محشر کا میدان اس لیے بھی منعقد ہوگا، دوبارہ اس لیے بھی ان کو مبعوث کیا جائے گا تاکہ جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے تھے، انکار کرتے تھے، وہ چیزیں کھول کے سامنے آ جائیں، اور یہ کافر جان لیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ اور یہ اگر اس کو ناممکن سمجھتے ہیں تو اللہ کے سامنے کون سی چیز ناممکن ہے؟ اللہ نے تو بس کن کا حکم فرمانا ہے اور وہ چیز ہو جانی ہے۔ تو اس شعبے کا بھی اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر اس کو تم ناممکن سمجھتے ہو تو اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ انما قولنا لشیء، کسی چیز کے لیے ہمارا قول بس صرف اتنا ہوتا ہے، اذا اردناہ، کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کا، کیا قول ہوتا ہے؟ ان نقول لہ، کہ اس کو ہم کہتے ہیں کن، کہ ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان سب کو زندہ کرے گا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے دو ہجرتیں کی تھی، صحابہ کرام میں سے اکثر نے دو ہجرتوں کی سعادت حاصل کی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کے حکم پر وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ ابتدا میں جب قریش مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر ہر قسم کے دروازے بند کیے جانے لگے، ان کو اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ ایک عادل بادشاہ تھا جو اس دین عیسائیت کا پیروکار تھا، نجاشی۔
اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان لانے کی بھی توفیق دی، ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر فاصلوں کو سمیٹ دیا مدینہ طیبہ اور حبشہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ ان کی میت آ گئی، اور اس طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو دوسروں کے لیے تو وہ غائبانہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی طور پر براہ راست ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ تو یہ سعادت اللہ نے نجاشی کو دی، کیونکہ وہ دین حق کے دائرے میں آیا اور پھر اس پر برقرار رہا۔ تو چونکہ وہ ایک عادل بادشاہ تھا، عدالت کے ساتھ حکومت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ میں سے جو چاہے وہ حبشہ ہجرت کر جائے۔ تو صحابہ کرام 2 مرتبہ گئے، ایک مرتبہ پہلے ہجرت کی، اور اس چھوٹی سی جماعت کے جو رئیس تھے یا سربراہ تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ کی صاحبزادی وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئی تھی۔ یہ کچھ عرصہ وہاں رہے یہ مسلمانوں کی جماعت، پھر ان کو کسی نے خبر پہنچائی کہ مکہ کے حالات درست ہو گئے، پھر یہ واپس آئے تو دیکھا کہ یہ تو حالات ویسے ہی ہیں، تو اگلی مرتبہ پھر انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، دوبارہ حبشہ چلے گئے، اور اس مرتبہ اور بھی لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ پہلے تو مکہ سے نکلنا ہی مشکل تھا، اہل مکہ نے رکاوٹیں عائد کر رکھی تھی، مکہ والوں سے بچ بچاؤ کر نکلنا، ساحل پر جمع ہونا، اور پھر کشتی کے ذریعے جانا، یہ ایسا سفر تھا جس میں بری راستہ بھی استعمال ہوا اور بحری راستہ بھی استعمال ہوا۔ تو انتہائی تکالیف برداشت کر کے صحابہ کرام کی یہ جماعت حبشہ تشریف لے گئی، اور بعد میں پھر جس وقت اللہ کی طرف سے اجازت آئی تو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ تو ان 2 آیات میں اس ہجرت کا ذکر ہے۔ ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو، اور اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑے، کاروبار چھوڑے، دوسری جگہ جائے تو اصطلاحی طور پر اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات فرض ہوتی ہے، جیسے ہجرت مدینہ صحابہ کرام پر فرض تھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ایسے خطے میں ہے جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی متبادل ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ دین پر عمل کر سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان پر بھی پھر وہ خطہ چھوڑنا لازمی ہوگا جہاں اس کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، اور ایسے علاقے میں ہجرت کر کے جائے گا جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنے کے راستے میں آسانی ہو۔ تو کبھی انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور کبھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی ہجرت کی جاتی ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، جب فرعون کے کارندے ان کی تلاش میں تھے اور انہیں خطرات لاحق تھے، تو اندیشوں سے بچنے کے لیے وہ مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ انسان کو جانی خطرات لاحق ہو تو وہاں سے وہ دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح تلاش رزق کے لیے بھی انسان ہجرت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں اس پہ رزق کے دروازے بند ہیں اور کہیں سے اس کو رزق میسر نہیں آ رہا، اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، تو ظاہر ہے کہ رزق ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر بسا اوقات انسان کے لیے دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کو کفر کی جانب لے جاتا ہے۔ تو رزق نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے خطے میں ایسے حالات سے دوچار ہو جہاں اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ پھر دوسری جگہ چلا جائے جہاں اللہ تبارک و تعالی اسے رزق عطا فرمائے۔ یہ مضرت سے بچنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی محض وسعت کے لیے جانا چاہتا ہے تو پھر اس کی صورتحال اس سے الگ ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے،
تو اللہ نے اس کے لیے 2 اجر رکھے ہیں، دنیا میں بھی اس کو انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق صرف ان حضرات سے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، لیکن مفسرین کے نزدیک چونکہ قرآن کریم کی آیات ایک خاص تناظر میں نازل ہوتی ہیں لیکن اس کے احکام عام ہوتے ہیں، لہٰذا ہر وہ مہاجر اس کے زمرے میں آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑے اور دوسری جگہ جائے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نوازے گا اور آخرت میں بھی اس کو نوازے گا۔ جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جو ہجرت کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے زندگیوں میں برکت دی اور انہوں نے پھر ہجرت کے ثمرات اپنے سامنے دیکھے۔ اللہ نے مکہ فتح کروا دیا، پورا جزیرہ عرب ان کے قبضے میں آ گیا، خلافت راشدہ کے زمانے میں عرب سے باہر دیگر بر اعظموں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی حکومت کو پہنچایا۔ تو دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رکھی تھی، اور آخرت میں تو ان کے لیے انعام تھا ہی۔ روایت میں آتا ہے کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت انسان کے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے گناہگار ہے اور ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ انہوں نے لوگوں کے ظلم سہے، جنہوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ظلم برداشت کیے، صبر سے کام لیا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا وطن چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اور بعض صورتوں میں اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑا اور اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو نوازے گا، ان کو اچھی جگہ عطا فرمائے گا، ان کو رزق عطا فرمائے گا، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، نوحی الیہم، جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی عقیدہ رسالت کو بیان فرما رہا ہے، نبوت کے معاملے میں اللہ کی ایک سنت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کا انتخاب انسانوں میں سے فرمایا، اور انسانوں میں سے بھی مردوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرمایا، کیونکہ نبوت کی ذمہ داری ایسی ہے کہ جس کو انجام دینا یہ مردوں کے منصب کے زیادہ لائق ہے۔ خواتین کی تخلیق اللہ نے ایسے فرمائی ہے کہ نبوت کی ذمہ داری انجام دینا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کار عظیم کے لیے انبیاء مردوں کا انتخاب فرمایا۔ اس میں کچھ علماء حضرات کا اختلاف بھی رہا ہے، بعض ایسے علماء رہے ہیں جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ نے خواتین کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، جیسے حضرت آسیہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں،
کچھ ایسی برگزیدہ خواتین ہیں جن کے بارے میں کچھ علماء، خاص طور پر ابن حزم رحمہ اللہ، ان کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ ان کو اللہ نے نبوت سرفراز فرمایا، لیکن امت کے مجموعی طبقے کا، اکثر علماء کا یہی نقطہ نظر ہے کہ اللہ نے صرف مردوں کو منصب رسالت سے سرفراز فرمایا، اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ آیت ہے۔ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کا اطلاق مرد پہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ایک تو قریش مکہ کی تسلی کے لیے کافی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی پیغمبر آتا تو فرشتہ آتا یا کوئی مافوق الفطرت ہستی آتی تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ ان کو کہہ دیا کہ اللہ نے اگر پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے تو انسانوں میں سے کیا ہے، اور انسانوں میں سے بھی مردوں میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں اور وہ پیغمبر پھر ہمارے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب چونکہ قریش مکہ کو اس بارے میں تردد تھا، تو قریش مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بارے میں تردد رکھتے ہو، شک کرتے ہو، تو جو تم سے پہلے لوگ موجود ہیں، پچھلی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان سے جا کر پوچھ لو، وہ اہل کتاب ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، مردوں میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پیروکاروں سے پوچھ لو جا کے۔ تو اہل الذکر سے پوچھو۔ اہل الذکر سے مراد کہ اس معاملے کو جاننے والے، اور چونکہ قریش کے ماحول میں اس معاملے کو ان سے بہتر جاننے والے یہودی اور عیسائی تھے، اس لیے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو تو اچھا جاؤ پھر یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، وہ تمہیں نبوت کی حقیقت سمجھا دیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اب تم اہل الذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں ایک اصول معلوم ہوا کہ جو چیز آپ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اگر ایک آدمی دین کا طالب علم نہیں ہے، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ دین کو جزیات کے ساتھ پڑھ سکے، دینی علوم کا احاطہ کر سکے اور علوم اسلامیہ کو اپنی تحقیق کا میدان بنائے، اس کے پاس وقت نہیں ہے کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے دینی معاملات کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کرے۔ اسی طریقے سے علماء کے بھی مختلف میدان ہوتے ہیں، اگر عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے تو عقیدے کے ماہر سے پوچھ لیجئے، کوئی فقہی مسئلہ ہے تو فقہ کے ماہر سے پوچھ لیجئے۔ تو اس طریقے سے جو شخص جس میدان کا ماہر ہوتا ہے تو وہ اس میدان کے اہل الذکر میں سے شمار ہوتا ہے، اور اس میدان کے مہارت نہ رکھنے والوں کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ تم جا کر اس سے پوچھ لو، اور جو تمہیں وہ مشورہ دے تو پھر اس پر چلو۔ بالبینات والزبر، بینات نشانیاں، زبر صحیفے۔ اللہ نے انبیاء کو کس طرح بھیجا؟ نشانیوں یعنی معجزات اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا۔ یہ گویا کہ پورا عقیدہ رسالت اللہ نے سمجھا دیا دو الفاظ میں، بالبینات والزبر۔ انبیاء تشریف لائے ہیں، ایک طرف تو ان کے پاس نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تعلیمات دے کر بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ معجزات کے ذریعے اپنی نبوت ثابت کرتے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو نبوت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں، بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرض منصبی کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر کا کام ایک تو تلاوت آیات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا یہ کلام ہے، یہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری تعلیم کتاب ہے، تبیین کتاب ہے، کہ پیغمبر اللہ کی کتاب کی تشریح بھی لوگوں کو کر کے بتاتا ہے۔ گویا کہ پیغمبر جو اللہ کی کتاب کی تشریح کر کے بتائے، اللہ کی کتاب کے معاملے میں سب سے جو بہترین حجت ہے وہ وہی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان وہ مسلمانوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قانون کی حیثیت دی۔ فرمان تو قانون ہے ہی، کسی معاملے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اختیار کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاملہ درست ہے۔ گویا کہ پیغمبر کے سکوت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قانون کا درجہ دیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی کام ہو، اگر وہ غلط ہوتا تو پیغمبر روک لیتے، نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام درست ہے۔ یہ شان رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو اس قدر شان عطا کر رکھی کہ اس کا ایک ایک قول، اس کا ایک ایک فرمان وہ حجت کی حیثیت رکھتا ہے، قانون ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے اور حدیث کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور یہ تو 300 سال بعد آئی اور اتنے 100 سال بعد آئی، اور اس قسم کی باتوں میں ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جلدی آ جاتا ہے کہ ہاں قرآن کافی ہے نا، حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن وہ کافی ہے جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ پھر قرآن بھیج دیتا۔ اللہ نے پیغمبر بھی تو ساتھ بھیجا ہے نا، کیوں بھیجا ہے؟ کہ یہ پیغمبر قرآن کریم کی تشریح کر کے بتائے گا۔ کیا اللہ کی قدرت میں یہ نہیں تھا کہ صرف قرآن کریم اتار دیتا؟ تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اتار دیتا، اور جیسے بنی اسرائیل کو تختیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو تختیاں ویسے ان کے سامنے لا کے اتار دیتا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ تختیاں نازل، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس لیے تاکہ پیغمبر اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھائے۔ اس کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ ذکر کیوں نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ واضح کیسے کریں گے؟ اقوال کے ذریعے، زبان کے ذریعے تشریح فرمائیں گے، عمل کے ذریعے بھی تشریح فرمائیں گے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور کس کی وضاحت کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے اتاری گئیں، یعنی جو آیات اللہ نے اتاری ہیں پیغمبر اس کی تشریح کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تشریح وہی معتبر ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔